ڈیجیٹل لیسن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جماعت ششم کے سبق گرام پنچایتوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں اگر بجلی چلی جائے یا جو اسٹریٹ لائٹس ہیں اس کھمبوں پہ سے بجلی پر جو بلب ہوتے ہیں وہ بلب خراب ہو جائیں تو آپ کس سے رجوع کریں گے؟ یا آپ کے محلے میں موری کا پانی ابل رہا ہو تو آپ کیسا اس کا مسئلے کا حل کریں گے؟ یا آپ کے محلے میں کوڑا کرکٹ جمع ہو گیا ہو، سڑکوں پہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہو تو آپ اس کو کس کے مدد سے صفائی کا انتظام کریں گے؟ اگر آپ کے پاس پینے کا پانی صاف نہیں آ رہا ہو یا اس میں کچھ ملاوٹ ہو رہی ہو یا اس کی پائپ لائننگ ڈیمیج ہو چکی ہو یا خراب ہو چکی ہو تو آپ کس سے مدد مانگیں گے؟ ہاں، صحیح فرمایا آپ نے، آپ سیدھا گرام پنچایت سے رجوع ہوں گے۔ اگر گاؤں میں رہیں تو گرام پنچایت سے رجوع ہوں گے، اگر شہری علاقوں میں رہیں گے تو آپ لوگ بلدیہ سے رجوع ہوں گے۔ جی بچوں، تو آج ہم انہی گرام پنچایتوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے کہ گرام پنچایتوں کا کیا رول ہوتا ہے کسی بھی گاؤں کی ترقی میں، کسی بھی شہر کی ترقی میں، اسے ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں، آپ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے۔ ہمارے ملک میں جمہوری طرز حکومت قائم ہے۔ جمہوریت سے کیا مراد ہے؟ جمہوریت سے مراد عوامی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، جیسا آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ تو آج ہم اسی عوامی حکومت کو اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں کس طرح سے چلائی جاتی ہے مشاہدہ کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ دیکھیے بچوں، یہاں پر دیہی سطح پر جمہوریت کے تحت یہاں پر بات کہی گئی ہے، حکومتی شعبے کی جانب سے تمام عوامی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، لیکن وہ اوپر والوں کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ بلاخر وہ ریاستی صدر مقام کے اعلی عہدیداروں کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں دیہی عوام کا کچھ بھی کردار نہیں ہوتا۔ دیہاتوں میں ضرورت کو دیہاتی لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور دوسروں کے بمقابلے ان مسائل کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے ماں سوا دیہاتوں کے عام لوگوں کو عوامی معاملات میں شریک ہونے کے لائق بنایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیہی پنچایتوں اور بلدیات کے انتخابات کیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ دیہی سطح پر جمہوریت کس کارکرد ہوتی ہے، یعنی دیہی سطح پر عوام اپنے منتخبہ نمائندوں کو چنتے ہیں اور وہ منتخبہ نمائندے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ دیہات کے تمام عوام جو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، یعنی جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہوتی ہے، جو ووٹر لسٹ میں شامل ہوتے ہیں، ان تمام کو گرام سبھا میں منتخب کیا جاتا ہے، یعنی گرام سبھا کے امیدوار ہوتے ہیں۔ گرام سبھا میں صرف سرپنچ یا منتخبہ عوامی نمائندے ہی نہیں بلکہ وہ تمام ووٹرز بھی شامل ہیں جو اس گاؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو ایک گرام سبھا ہر ماہ میں یا کبھی بھی ضرورت پڑے تو بیٹھک ہوتی ہے، بیٹھتی ہے اور گاؤں کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو گرام سبھا کیا ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں۔ گرام سبھا ہم پچھلے سبق میں جمہوری حکومت اور عوامی معاملات میں تمام معلومات کی شرکت کو یقینی بنانے کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں۔ ریاستی سطح پر یا قومی سطح پر فیصلہ سازی میں تمام لوگوں کی شرکت ممکن نہیں، ایسا صرف دیہی سطح پر ممکن ہے۔ ہاں دیکھیے بچوں، یہاں پر یہ بات کھلی کہی گئی ہے کہ ریاستی اور قومی سطح پر بہت مشکل ہے، لیکن دیہی سطح پر چونکہ ایک گاؤں میں تمام افراد ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں تو وہاں پر ایسا کرنا ممکن ہے، ایک جگہ جمع ہو کر مسئلوں پر بحث و مباحثہ کرنا آسان ہے۔ ہم پچھلے چند برسوں سے ہمارے ملک میں ایسے اقدامات کا تجربہ کر رہے ہیں۔ کنکما گرام سبھا میں شرکت کے لیے بے چین ہے، اسے اطلاع دی گئی ہے کہ اسے کوپن ملے گا، اسے وہ راشن کارڈ حاصل کر سکے گی۔ بچوں، یہاں پر گرام سبھا میں جو مسئلے ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ایک خاتون کا مثال دی گئی ہے جس کا نام ہے کنکما۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ راشن کارڈ چاہتی ہے، جس کا راشن کارڈ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اسے یہ کہا گیا کہ اگلی جو گرام سبھا ہوگی اس میں راشن کارڈوں کی تقسیم یا جو بھی مستحق لوگ ہیں ان تک کوپن دیا جائے گا، جسے ہم بی پی ایل کارڈ بھی کہتے ہیں، بلو پاورٹی لائن، یعنی ایسا کارڈ جس کو غریبی کی سطح کے نیچے جو بھی افراد ہیں جن کی آمدنی کم ہوتی ہے انہیں اس کارڈ کو دیا جاتا ہے، مستحق افراد کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ کارڈ گاؤں کے تمام افراد پر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کارڈ انہی افراد کو دیا جاتا ہے جو مستحق ہوں، جو سطح غربت کے نیچے ہوں۔
تو یہاں پر کنکما جو کہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ پنچایت میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے راشن کارڈ چاہیے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ گرام سبھا میں آئیے، ہم دیکھتے ہیں، بحث و مباحثے کے بعد تمام لوگ مل کر اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو وہ وہاں پر گرام سبھا میں آ کر اپنا مدعا پیش کرتی ہے، تو وہاں پر وہ لوگ تمام بیٹھے ہوئے افراد جو ہے نا اس کے مدعے پر نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کنکما کو راشن کارڈ ملنا چاہیے، اور یہ یہاں کی غریب خاتون ہے، لہٰذا اسے اس تمام حکومتی اسکیمز کا فائدہ ملنا چاہیے جو انہیں دیا جاتا ہے۔ جیسے اور ایک روزگار کے تعلق سے بھی اور ایک اسکیم ہوتی ہے جسے ہم منریگا کہتے ہیں۔ منریگا کے معنی ہے مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ، MNREGA ہوتا ہے، جس کے تحت گاؤں میں ان لوگوں کو کام دیا جاتا ہے جو کام کے مستحق ہوں، جنہیں ضرورت ہو، اور یہ حکومت اپنی طرف سے روزگار کی اسکیم کے تحت انہیں دیتی ہے۔ تو ان تمام اسکیموں یا دوسری چیزوں کے لیے مستحق ہونا ہے تو غریبی کی سطح کے نیچے ہونا پڑتا ہے۔ تو ان اسکیمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے نا راشن کارڈ ہونا ہے تو گرام پنچایت میں یا گرام سبھا میں اس پر بحث و مباحثہ ہو اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کون مستحق ہیں کون مستحق نہیں ہے، تب انہیں کارڈ دیا جاتا ہے۔ گرام سبھا کی ایک تصویر آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر گرام سبھا ہو رہی ہے جس میں تمام گاؤں والے شامل ہیں، پنچایت ہے۔ دیکھیے یہاں ہو سکتا ہے سرپنچ بیٹھے ہیں اور یہ پنچ بیٹھی ہے، اس کے سامنے ادھر مرد حضرات ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں، جو ہے نا یہ تمام لوگ مل کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں کیا مسائل ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں۔ یہ گرام سبھا کی ایک چھوٹی سی تصویر ہے جو آج ہر گاؤں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہی حکومت کا نظام صحیح طریقے سے چلے گا۔ دیکھیے بچوں، یہ جو شخص نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ سرپنچ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا سرپنچ اور تمام وارڈ ممبرس اور گرام سبھا میں تمام شہری جو جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو، ووٹر لسٹ میں ہو، وہ تمام لوگ ایک جگہ بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں یا گاؤں کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ کام کو کس طرح سے انجام دینا ہے، انہیں کون منتخب کرتے ہیں، یہ کس طرح سے جو ہے نا اپنے عہدے کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے لیے ہر 5 سال میں ایک مرتبہ الیکشن ہوتا ہے۔ جیسا پارلیمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے، جیسا اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، اسی طرح لوکل گورنمنٹ حکومت خود مقامی کا بھی الیکشن ہوتا ہے ہر 5 سال میں ایک مرتبہ۔ تو اس الیکشن کے ذریعے تمام وارڈ ممبرس جو ایک گاؤں میں موجود ہوتے ہیں ان کا اور ایک سرپنچ کا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے۔ آئیے بچوں ہم اس کو تفصیلی طور پر دیکھتے ہیں۔ گرام پنچایت کی تشکیل، انتخابات کے ذریعے گرام پنچایتوں کا قیام عمل میں آتا ہے۔ یہ انتخابات اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ انتخابات کسے کہتے ہیں بچوں؟ اس کو ہم عام زبان میں سنتے آ رہے ہیں کہ الیکشنز، اسی کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ انتخابات۔ عام طور پر گرام پنچایتوں کے انتخابات 5 سال میں ایک بار منعقد ہوتے ہیں۔ ان انتخابات میں ہر ووٹر 2 ووٹوں کا استعمال کرتا ہے، ایک حلقے کے رکن اور دوسرا سرپنچ کو منتخب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ گرام پنچایت کا جو الیکشن ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر گاؤں میں 5 سال میں ایک مرتبہ یہ الیکشن کرائے جاتے ہیں، اور یہ الیکشن گاؤں میں ایک تہوار کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ تمام لوگ جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کے گاؤں میں کچھ نئے لوگ آئیں جو کام کرنے کے قابل ہوں اور وہ آ کر کچھ گاؤں کی ترقی کریں۔ اس کے لیے تمام لوگ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور تمام لوگ مل کر اس کو فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 طرح کی ووٹ ڈالے جاتے ہیں، ایک وارڈ ممبر کا ہوتا ہے، دوسرا سرپنچ کا ووٹ ہوتا ہے۔ 2 ووٹ ہوتے ہیں۔ سرپنچ ایک ہی شخص ہوتا ہے تو تمام گاؤں کے لیے، پورے گاؤں دیہات کے لیے منتخب ہوتا ہے، جبکہ وارڈ ممبر ہر گلی کے لیے ایک وارڈ ممبر منتخب ہوتا ہے۔ ووٹروں کی فہرست، دیہات کے سارے لوگ جن کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو انہیں اپنے نام ووٹر کی فہرست میں درج کرانے پڑتے ہیں۔ عام طور پر حکومت کا ایک ملازم ہر گھر کا دورہ کرتا ہے اور ووٹروں کی فہرست کی تنقیح کرتا ہے، فہرست میں تبدیلیوں کا اندراج کرتا ہے۔ ہر گاؤں میں الیکشن سے قبل ووٹر لسٹ کو شائع کیا جاتا ہے۔ ووٹر لسٹ میں ان تمام افراد جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہوئی ہو، جنہوں نے ووٹر کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہو، ان تمام کی فہرست جاری ہوتی ہے۔ اور اس فہرست میں اگر کوئی فرد جو بوڑھے ہو چکے ہیں یا جو ہے نا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو منتقل ہو چکے ہیں، ان کے نام کو حذف کیا جاتا ہے، اور جو نوجوان ابھی اپنے کارڈ کو اپلائی کیے ہوں یا ابھی جو ہے نا ان کا نام ووٹر کارڈ میں آیا ہو، وہ لوگوں کا نام اس میں درج کیا جاتا ہے اس حلقے کے اعتبار سے، یعنی جو وارڈ میں جو مکان
جس گلی میں ہے اسی وارڈ میں اس کا نام اس کو رکھا جاتا ہے. حلقے بنائے جاتے ہیں, ووٹر لسٹ ترتیب دی جاتی ہے. اس کے بعد حلقے کس طرح سے بنتے ہیں اسے دیکھتے ہیں. حلقے بننے سے قبل دیکھیے بچوں, یہ ووٹر لسٹ کا ایک نمونہ ہے جس میں جو ہے نا ایک نمونے کے طور پہ ہم نے لیا ہے. نمونے میں ووٹر لسٹ اس طرح سے ہوتی ہے جس میں ووٹر کا نام اور اس کی جو ہے نا شناختی کارڈ کے ساتھ اس کا نمبر وغیرہ تفصیلی طور پر دیا جاتا ہے. صرف ایک صفحہ ہے یہ, اس طرح سے کئی پیجز پر تمام ووٹروں کی لسٹ ہوتی ہے. یہ ووٹر لسٹ کے بعد کیا ہوتا ہے, دوسرا کام وارڈ ہوتے ہیں. وارڈ یعنی حلقے بنانا ہوتے ہیں جو ایک دیہات اور ایک گاؤں میں ضروری ہوتا ہے. ہر حلقے میں ایک امیدوار کو منتخب کرنا ہوتا ہے. حلقے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. حلقے یعنی وارڈز. ایک دیہات کو عام طور پر کئی حلقوں, گلیوں اور محلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ تقسیم کچھ اس انداز سے کی جاتی ہے کہ تمام حلقوں میں ووٹروں کی تعداد مساوی ہوتی ہے. ہر حلقے سے دیہات کی پنچایت کے لیے ایک رکن کا انتخاب کیا جاتا ہے. انہیں وارڈ ممبر کہا جاتا ہے. اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ دیہات کے تمام محلوں کی نمائندگی ہو. ایک پنچایت میں کم از کم 5 یا 21 حلقوں کے اراکین ہوتے ہیں. کوئی بھی فرد جس کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو وہ انتخابات میں امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے سکتا ہے. اسٹیٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو سرپنچ یا وارڈ ممبر کے لیے انتخابات لڑتے ہیں ان کو کچھ رقم جمع کروانی پڑتی ہے. بچوں, ہر حلقے کو ایک وارڈ ممبر کے طور پر انتخابات میں حصہ لینا ہوتا ہے. یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو ہے نا ایک دیہات میں جو چھوٹا دیہات ہو یا چھوٹا گاؤں ہو تو وہاں کم سے کم 5 حلقے ہوں گے, اور اگر بڑا دیہات ہو تو وہاں پر 21 حلقے ہوں گے. اور ہر حلقے میں کئی امیدوار حصہ لے سکتے ہیں. ایک حلقے میں 3 سے 4 امیدوار ہو سکتے ہیں. تو ہر پارٹی یا سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے امیدوار اپنی قسمت آزماتے ہیں اور ووٹروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم اگر جیت کر آئے تو ہم یہ کام کریں گے, ہم یہ ڈیولپمنٹ کے کام کریں گے, ہم اس طرح سے گاؤں کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں گے. اس طرح سے ہر کوئی اپنا مدعا شہریوں کے سامنے رکھتا ہے اور شہری جن کو پسند کرتے ہیں اسی کا انتخاب کرتے ہیں. ان 4-5 امیدواروں میں سے جس شخص کو بھی زیادہ ووٹ جس کو آتے ہیں وہی جو ہے نا اس حلقے کا امیدوار یا وارڈ ممبر کہلاتا ہے. تو اب یہاں پر وارڈ ممبر تو بن جاتا ہے وہ شخص, لیکن اس کے بعد اسے اپنے جو وعدے انتخابات میں کیے اسے پورا کرنا بھی ہوتا ہے. اس کے لیے چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس وارڈ ممبر سے گفت و شنید کرتے رہیں, اس سے ملتے رہیں اور ہمارے مسئلوں کو بیان کرتے رہیں. تبھی ہمارے محلے کی, ہمارے گاؤں کی ترقی ممکن ہے. دیکھیے بچوں, میں نے جو کہا تھا کہ ہر جماعت سے ایک امیدوار کھڑا ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 امیدوار کھڑے ہیں ایک وارڈ سے, یعنی ایک حلقے سے جو ہے نا 12 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں. ہر ایک کا اپنی سیاسی جماعت ہوتی ہے, ہر ایک کا اپنا الگ جو ہے نا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. جو اپنے وعدے ہوتے ہیں اس حساب سے وہ شہریوں کے سامنے وعدے رکھتے ہیں اور وہ جو شہری انہی کو جو ہے نا پسند کرتے ہیں جو ان کے مطابق کام کرتے ہوں. دیکھیے بچوں, یہاں پر سیاسی جماعت کے بھی آپ کو جو ہے نا نشانات ملیں گے. جیسے یہاں پر کانگریس کا نشان نظر آ رہا ہے, یہاں پر تیلگو دیشم کا نشان نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ آزاد امیدوار بھی اپنی قسمت کو آزماتے ہیں. وارڈ ممبرس میں جو لوگ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں وہاں پر تمام طبقات جو بھی اس گاؤں میں موجود ہوتے ہیں, اس گاؤں میں جو بھی طبقات ہوتے ہیں تمام کی اپنی نمائندگی ہونا ضروری ہے. خواتین کو نمائندہ بنانا ہے, خواتین کو بھی رکھنا ہوگا. تو یہاں پر حکومت کیا کر رہی ہے, حکومت جو ہے نا تمام لوگوں کا خیال کرتے ہوئے تحفظات فراہم کر رہی ہے. یعنی وہ تمام لوگ اپنی اپنی نمائندوں کو رکھ سکتے ہیں تاکہ ان کی جو نمائندگی ہو وہ جو ہے نا پنچایت میں ہو سکے. تو تمام لوگوں کے لیے تحفظات ہوتے ہیں. حکومت کی جو ہے نا اس میں پالیسی ہوتی ہے, اس کے تحت تحفظات کو مختص کیا جاتا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں. گرام پنچایتوں میں تحفظات. خواتین کے لیے حلقے کے رکن یا سرپنچ کی حیثیت سے منتخب ہونا نہایت دشوار ہوتا ہے. ان اداروں میں صرف مردوں کا غلبہ ہوتا ہے. اس کے سبب نصف آبادی کی ضرورتیں اور خیالات کی ترجمانی نہیں ہوتی. دیکھیے بچوں, ابھی میں نے کہا کہ اگر خواتین کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے تو ان کے جو ہے نا مسائل کو حل کرنا بھی مشکل ہوگا. تو لہٰذا یہاں پر خواتین کی بھی نمائندگی ہونا ضروری ہے. تو حکومت کیا کر رہی ہے, انہیں بھی تحفظات فراہم کر رہی ہے تاکہ ان کی بھی نمائندگی ہو, کیونکہ ان کی آبادی تقریباً نصف آبادی ہوتی ہے خواتین کی, تو ان کی بھی نمائندگی ہونا ضروری ہے. ان مسائل کے پیش نظر پارلیمنٹ میں فیصلہ کیا ہے کہ کم از کم پنچایت کے لیے حلقوں کے سرپنچوں میں
1/3 نشستیں خواتین کے لیے مختص کی جائیں. کتنا بچوں؟ 1/3 1/3 یعنی 1/3 جسے ہم 33% کہتے ہیں. 33% نشستوں پر خواتین کو رکھا جاتا ہے. اسی طرح SC ST اور BC طبقے کے لوگوں کے لیے تحفظات کی پالیسی وضع کی گئی ہے. سماج کے تمام طبقات کے افراد پنچایت کے لیے منتخب ہو سکیں. اسی طرح پنچایتیں دیہی علاقوں میں تمام لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے کام کرتی ہے. تو دیکھیے بچوں، یہاں پر ہر ایک کا خیال رکھا جا رہا ہے، ہر طبقے کا خیال رکھا جا رہا ہے، چاہے وہ SC ہو ST ہو خواتین ہو. تمام لوگوں کے امیدواروں کو ریزرویشن یا تحفظات کے ذریعے انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نمائندے کا انتخاب کریں. کمیونٹی ہے اس کا وہ نمائندگی کریں. جو بھی امیدوار اس کمیونٹی سے ابھر کر ممبر بن کر آ رہے ہیں وہ اس کمیونٹی کی وہ نمائندگی کریں. تو بچوں، اب ہم نے جو بھی پڑھا گرام سبھا کیا ہے، گرام سبھا میں کس طرح سے بحث و مباحثے ہوتے ہیں اور ووٹروں کی فہرست کیا ہوتی ہے، حلقے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، وارڈ ممبرس کا کیا کام ہوتا ہے، وارڈ ممبر کا انتخابات کس طرح سے کیے جاتے ہیں، انتخابات کا کیا رول ہے، اسے ہم پھر ایک بار ریوائنڈ کرتے ہیں. تو چند سوالات ہیں جس کو آپ کو اپنی بیازوں میں درج کرنا ہے اور اس کے جوابات آپ کو تلاش کرنے ہیں، یا آپ اپنے بزرگوں سے اپنے محلے والوں سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ دیہات میں رہتے ہوں تو ذیل کی چیزیں دریافت کیجیے. آپ کی پنچایت میں کتنے حلقوں کے اراکین ہیں، آپ کے گھر میں کتنے ووٹر ہیں. دیکھیے بچوں، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے امی ابا کے علاوہ بڑے بھائی بہن بھی وغیرہ ووٹرس ہوتے ہیں، تو وہ کتنے ہیں وہ معلوم کرنا ہے. آپ کے مکان کس حلقے میں واقع ہے، یعنی آپ کا جو وارڈ ہے وہ کون سے وارڈ میں یا کون سے محلے میں نمبر دیا جاتا ہے اس میں آپ کا مکان آ رہا ہے، اسے بھی معلوم کرنا ہے آپ کو. آپ کے حلقے کا نام بتلائیے، وہ آپ کے حلقے کا جو نام ہے محلے کا نام ہے وہ بھی آپ کو معلوم کرنا ہے. اس کے علاوہ اپنے والدین سے معلوم کیجئے کہ آپ کے حلقے سے انتخاب کیے لیے کون امیدوار تھے، پچھلے انتخابات میں کیا ہوا، اپنی معلومات کا اظہار جماعت میں کیجیے. ہاں تو بچوں، یہ ایک گاؤں کا نہیں بلکہ بلدیات میں بھی اسی طرح کا طریقہ کار روب عمل میں آتا ہے، لیکن ہم ایک گاؤں کے ایک دیہات کی جو ہے نا مکمل معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ہر گاؤں میں اسی طرح کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے. تو اب ہم تفصیلی طور پر یہ دیکھیں گے کہ سرپنچ، نائب سرپنچ اور جو وارڈ ممبرس ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے، ان کو انتخاب میں کس طرح سے حصہ لیا جاتا ہے. سرپنچ، نائب سرپنچ اور معتمد. سرپنچ گرام پنچایت کا سربراہ ہوتا ہے، وہ پنچایت کے سارے فیصلوں کو روب عمل میں لانے کا ذمہ دار ہوتا ہے. پنچایت کے روزمرہ کاموں کی نگرانی کرتا ہے. سرپنچ پنچایت کی آمدنی اور خرچ کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے. سرپنچ پر کافی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. سرگرم سرپنچوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے دیہاتوں کی قسمت بدل دی. بچوں، سرپنچ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بھی گاؤں کی قسمت کو بدل سکتا ہے. اگر سرپنچ اچھا ہو، کام کرنے والا ہو، بہتر سے بہتر نمائندگی کرتا ہو تو گاؤں کو جو ہے نا ترقی کی طرف لا سکتا ہے. ووٹر کو خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ کون سے امیدوار کو منتخب کر رہے ہیں. وہ یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ جو ہے نا جو بھی ان کا نمائندہ ہے وہ اچھی طرح سے ان کے مسائل کو حل کر سکتا ہو، اسی کا انتخاب کریں. نائب سرپنچ. سرپنچ اور حلقے کے اراکین مل کر کسی ایک حلقے کے رکن کو اپا سرپنچ یا نائب سرپنچ کی حیثیت سے منتخب کرتے ہیں. سرپنچ کی عدم موجودگی میں نائب سرپنچ اپنے فرائض انجام دیتا ہے. اس کے علاوہ بچوں، معتمد عاملانہ کا عہدیدار ہوتا ہے. ایک جو ہے نا سیکریٹری ہوتا ہے، پنچایت سیکریٹری جسے کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا ہر پنچایت میں ہوتا ہے جو اپنا کام بخوبی انجام دیتا ہے. ہر پنچایت میں ایک معتمد یعنی سیکریٹری ہوتا ہے، وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے. اس کا کام حسابات کا ریکارڈ رکھنا اور اجلاسوں کی روداد ضبط تحریر میں لانا. بڑی پنچایتوں میں آمدنی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں ایک عاملانہ عہدیدار بھی ہوتا ہے جو حکومت جس کا تقرر کرتی ہے. سرپنچ، نائب سرپنچ تو اپنا رول ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ سرکاری ملازم بھی ہوتا ہے جو ان تمام لوگوں کی نگرانی کرتا ہے، تمام چیزوں کا ریکارڈ رکھتا ہے، جسے ہم پنچایت سیکریٹری یا معتمد عاملہ کہتے ہیں. یہ ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. پنچایت کا کیا کام ہوتا ہے؟ اب دیکھیے بچوں، ہم اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی جانکاری لیے ہیں، لیکن اب اور تفصیلی طور پر ہم دیکھتے ہیں. ایک دیہات کی پنچایت کا فریضہ عوامی سہولتوں کی فراہمی ہوتا ہے. مثلا دیہات کی سڑکوں کا انتظام، موریوں کی تعمیر اور ان کا بندوبست، پینے کا پانی کا سربراہی، گلیوں میں روشنی اور ان کی صاف صفائی، راشن کی دکانوں کو چلانا وغیرہ، مدارس، آنگن واڑی، خواتین اور بہبود اطفال وغیرہ کے کاموں کو بھی انجام دیتی ہے. پنچایت منصوبہ بناتی ہے اور دیہات میں ترقی کے کاموں کا بیڑا اٹھاتی ہے، جیسے چھوٹی آبپاشی، بارش کے پانی کا تحفظ، اراضیات کی اصلاح
وغیرہ۔ پنچایت کے کافی وسیع و عریض کام ہوتے ہیں، وہ پینے کے پانی سے لے کر گاؤں کی صاف صفائی کا انتظام، کوڑا کرکٹ کو صاف شفاف رکھنا، گاؤں کو سرسبز و شاداب رکھنا، صاف پانی مہیا کرنا، بجلی کا انتظام کرنا، یہ تمام کام کے علاوہ بھی اور بھی کئی کام ہوتے ہیں، جیسے آنگن واڑی، مدارس جو اس پنچایت میں آتا ہے وہاں کی بھی دیکھ بھال انہی کے تحت ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کام پنچایت کے زیر عمل آتے ہیں، لیکن ہماری ریاست میں زیادہ سے زیادہ گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، جس طرح کہ دوسری ریاستوں میں بہت زیادہ گنجائش رکھی گئی جس کے تحت وہ لوگ اور بھی کئی مراحل میں مداخلت کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ریاست میں پنچایت کے جو کام بتائے گئے ہیں اسی کے تحت وہ کام کرتی ہے۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر ایک آدمی جو درمیان میں بیٹھا ہے یہ سرپنچ ہے، نائب سرپنچ ہے، اور ان کے منتخبہ نمائندے ہیں، کیا کہتے ہیں جسے ہم وارڈ ممبر۔ یہ وارڈ ممبرس ہیں جو مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وارڈ ممبرس اور یہ لوگ مل کر کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تصویر میں کیا ظاہر ہو رہا ہے آپ بتا سکتے ہیں بچوں؟ ہاں، یہ لوگ بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں، مسائل کے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس کس طرح سے منعقد کیا جاتے ہیں اس کے بارے میں جاننا ہمیں ضروری ہے۔ پنچایت کا اجلاس ہر ماہ ہوتا ہے۔ ہر اجلاس کے لیے پنچایت کے نصف اراکین کی موجودگی ضروری ہے، ورنہ اجلاس منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ عموماً اجلاس کا آغاز گزشتہ اجلاس کے رودات کے پڑھنے سے ہوتا ہے۔ سرپنچ پچھلے مہینے کیے گئے کاموں کی رپورٹ پیش کرتا ہے اور اس پر صرف کیے گئے سرمایہ کا ذکر کرتا ہے۔ اگر اراکین محسوس کرتے ہیں کہ بعض صورتوں میں یہ کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا گیا ہے، اس موضوع پر بحث کر سکتے ہیں۔ حلقے کے اراکین بھی اپنے اپنے حلقوں کے لیے نئے کام کی تجویز رکھ سکتے ہیں اور منظور شدہ کام کی عدم تکمیل کے تعلق سے دریافت کر سکتے ہیں۔ ہر سال اپریل کے مہینے سے قبل حلقوں کی تجاویز پر بحث ہوتی ہے، ان کے لیے موازنہ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ سرپنچ اور عاملہ کا عہدیدار تجاویز کے لیے مطلوبہ رقم ہے یا نہیں معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پنچایت کے سالانہ منصوبے کو مرتب کرتے ہیں اور اس گرام سبھا میں بحث کی جاتی ہے۔ اس میں تجاویز کی شمولیت کے بعد اسے آخری شکل دے دی جاتی ہے۔ منصوبے کو منڈل اور ضلع پریشد میں مکمل منظوری اور رقم کی اجرائی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ رقم کے حصول کے بعد سرپنچ کام کی شروعات کرتا ہے اور تکمیل تک اس کی نگرانی کرتا ہے۔ بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ گرام پنچایت کا اجلاس منعقد کرنا ضروری ہے، اور اجلاس میں سب سے پہلے کیا ہونا ہے، تو پچھلے جو اجلاس میں کیا گیا ایجنڈا ہے، پچھلے اجلاس میں جو انہوں نے کام کرنے کے تعلق سے بیڑا اٹھایا تھا، کیا وہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اس پر گفتگو کرنا ہے، بحث و مباحث کرنا ہے۔ یا اگر کوئی وارڈ ممبر یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا محلے میں پورے کام نہیں ہوئے ہیں، تو اس پر بھی وہ اس کے سرپنچ کی توجہ اپنے طرف کھینچ سکتا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگلے کیا نشاندہی کرنا ہے، اگلے مہینے میں ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے لیے سرمایہ درکار ہے، یعنی جو بھی کام کرنا ہے محلے کی ترقی کے لیے، جیسے سڑکوں کا بچھانا ہوا، موریوں کا جال بچھانا ہوا، تو اس کے لیے سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے پیسے کی یا رقم کی۔ تو وہ رقم کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے، کیا پنچایت کے پاس اتنی رقم موجود ہے، نہیں ہے، اگر ہے تو کتنی ہے، یہ معتمد سیکریٹری جو ہوتا ہے اس سے سرپنچ اپنے معلومات حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد نئے کاموں، نئے منصوبوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ گرام پنچایتوں کے لیے رقومات۔ گرام پنچایت اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کہاں سے رقومات حاصل کرتے ہیں؟ گرام پنچایت کو دیہات میں کچھ چھوٹے محصولات عائد کرنے کا اختیار ہے، مثلا گھر کا محصول، زمین کی چنگی وغیرہ۔ گھر کا محصول یعنی گھر کا ٹیکس، زمین پر چنگی یعنی یہ بھی زمین پر لیا جانا والا ٹیکس یا کرایہ ہوتا ہے۔ وہ ان وسائل سے اپنی آمدنی 1/3 حصہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر ریاست اور مرکزی حکومت کی رقومات پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ خاص طور پر منصوبوں کی تکمیل کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ بعض رقومات مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار ضمانت کے قانون کے تحت فراہم کی جاتی ہیں۔ گرام پنچایتوں کے تجربے سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ یہ رقومات دیہات کی ترقی کے لیے ناکافی ہیں۔ پنچایتوں کے پاس خود ان کو اپنے مرتب کردہ منصوبوں کے لیے قلیل رقومات ہوتی ہیں۔ بچوں، گرام پنچایت کے لیے جو رقومات حاصل ہونے کا اہم ذریعہ ہے گھر کا محصول یا جو ہے نا زمینات پر چنگی، اس کے علاوہ دیگر فیزز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگ اپنی آمدنی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ گاؤں کی ترقی کے لیے ناکافی ہے۔ تو یہاں پر مرکزی اور ریاستی حکومت سے
جو فنڈز دیے جاتے ہیں اس کے ذریعے یہ لوگ اپنی ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے ایک اسکیم ہے, ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, منریگا. مرکزی حکومت اپنے فنڈز ریلیز کرتی ہے. منریگا کا جو بھی فنڈز ہوتا ہے وہ فنڈز کو یہ گرام پنچایت کیا کرتی ہے, ان لوگوں کو کام پر لگانے کے لیے استعمال کرتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہے ضلع پریشد اور منڈل پریشد, جہاں سے یہ رقم حاصل کرتے ہیں. منڈل اور ضلع پریشد, ہم پچھلے صفحات میں گرام پنچایت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. ایک منڈل پریشد کے تحت 20 گرام پنچایتیں ہوتی ہیں. ضلع کے تمام منڈل پریشد ایک ضلع پریشد کے تحت ہوتے ہیں. منڈل پریشد علاقائی حلقوں, جسے ہم منڈل پریشد ٹیریٹوریل کانسٹیٹوئنسیز MPTCs کے اراکین کو دیہات کے لوگوں کو راست منتخب کرتے ہیں. بعض کو نامزد کیا جاتا ہے. ضلع پریشد کے اراکین کا بھی انتخاب اسی طرح کیا جاتا ہے. ضلع پریشد اور منڈل پریشد دونوں ضلع میں پنچایت کی سرگرمیوں میں تال میل رکھتے ہیں. منڈل ان کے منصوبوں کی منظور کرتا ہے اور رقومات کو مختص کرنے میں تعاون کرتی ہے. تو جو بھی رقومات حاصل ہوتی ہیں وہ رقومات یا ریاستی مرکزی حکومت سے, اس کے علاوہ جو منڈل پریشد اور ضلع پریشد محکمے ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے نا گرام پنچایت کو رقم محصول ہوتے ہیں, جس کے ذریعے وہ گاؤں کی ترقی میں استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پر سرپنچ کا اہم رول ہوتا ہے کہ وہ اس فنڈز کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. اگر سرپنچ چاہے تو اس کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کر کے گاؤں کی ترقی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ہم ایک مثال کو دیکھتے ہیں جہاں پر پرتیبھا پاٹل اس وقت کی جو صدر جمہوریہ تھیں ان کے ذریعے ایک سرپنچ کو ایوارڈ دیا گیا ہے. کیوں دیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. حاجی پلی جنگمہ صدر ہند سے نرملا گرام کی توصیف نامہ حاصل کر رہی ہیں. دیکھیے بچوں, یہ جنگمہ ہے جو حاجی پلی گرام پنچایت کی سرپنچ رہ چکی ہیں, جنہوں نے پرتیبھا پاٹل اس وقت کی ہماری صدر جمہوریہ جو ہندوستان کی صدر جمہوریہ تھی ان سے نرملا گرام کا توصیفی نامہ حاصل کر رہی ہے. یہ حاجی پلی کہاں پر ہے؟ حاجی پلی ضلع رنگا ریڈی کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. سرپنچ جنگمہ نے پنچایت کے ذریعے بہت سی پختہ سڑکیں اور زیر زمین موریاں بنائیں. اس نے گاؤں والوں کی ان کے گھروں میں بیت الخلا بنانے کی ترغیب دی. مدرسوں, آنگن واڑی اور گرام پنچایتوں میں بھی بیت الخلا بنانے کی کوشش کی. اس کی قیادت میں پنچایت نے سارے گاؤں والوں کو پینے کا پانی فراہم کے لیے پانی کی ٹانکیاں بنوائیں. اس کے علاوہ شہر کی طرح گاؤں میں زیر زمین ڈرینیج بنائے گئے. پنچایت نے مختلف اسکیمات کے ذریعے حاصل کی جانے رقومات کو مستحق افراد پر خرچ بھی کیا. تو دیکھا بچوں, یہاں پر گنگامہ نے اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. سب سے بہترین کام یہ کیا انہوں نے کہ جو ہے نا انڈر گراؤنڈ ڈرینیج بنایا, جو کہ شہری علاقوں میں ہوتا ہے عام طور پہ. موریوں کا جال, موریوں کا جو استعمال ہے وہ جو ہے نا زیر زمین بنائی گئی, کھلی موریاں نہیں بلکہ انہیں زیر زمین تعمیر کیا گیا. یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے, اسے بنانے کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن گنگامہ نے اسے بہترین طور پہ بنانے کی کوشش کی. نہ صرف سرپنچ اور وارڈ ممبرس میں ہے بلکہ وہاں کے شہروں پر بھی انحصار کرتی ہے. اگر شہری اچھے ہوں, چوکس ہوں اور پڑھے لکھے شہری ہوں تو وہ گاؤں ترقی کی طرف جا سکتا ہے. اگر اس گاؤں میں جو ہے نا تمام شہری ناکارہ ہوں اور وہ جو ہے نا ہمیشہ کسی چیز کی جانکاری رکھتے نہیں ہوں تو وہ گاؤں کبھی ترقی نہیں کر سکتا. گاؤں کی ترقی کا اہم رول جو ہے نا شہری ادا کرتے ہیں. تمام شہری اگر تمام وارڈ ممبر سے, سرپنچ سے سوال کرتے رہیں اور ان کے مسائل کو ان کے سامنے رکھتے رہیں تبھی وہ گاؤں ترقی کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے. اور جمہوریت کا بھی یہی رول ہے کہ جمہوریت میں شہریوں کو چوکنا ہونا چاہیے, تبھی وہ جمہوریت جو ہے نا سکسیسفل طریقے سے کامیابی سے رواں دواں ہوگی, ورنہ جو ہے نا جمہوریت بھی ناکام ہو سکتی ہے. تو بچوں, آج ہم نے گرام پنچایتوں تفصیلی معلومات حاصل کی ہیں. تو بچوں, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کے جو ہے نا بیاضوں میں ان تمام سوالات کے جوابات کو لکھنا ہے. اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ اپنے والدین سے, اپنے اساتذہ سے معلومات حاصل کر کے اس میں جو ہے نا نوٹ لکھنا ہے. اور ہو سکے تو آپ اپنی گاؤں کی گرام پنچایت کا جا کر راست طور پہ مشاہدہ کریں تاکہ آپ کو معلوم پڑے. وہاں پر گرام پنچایت میں باہر تمام وارڈ ممبرس کی لسٹ ہوتی ہے, سرپنچ کا نام ہوتا ہے اور کون سے وارڈ ممبر کا کون ممبر ہے اس کے تمام نام ہوتے ہیں. یہ تمام آپ لوگ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. تو بچوں, آج کے لیے صرف اتنا ہی. اگلی کلاس میں ہم پھر دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.